السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے شیر مسعود ٹیپو سلطان کی قسط نمبر 1 پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا مخصوص ٹاپک ہے سلطان ٹیپو کے خاندانی حالات۔ 2 سال پہلے کی بات ہے جب کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکومت دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے پوری زندگی کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ وہ رعایا پر عدل اور مہربان تھے۔ ان کے دور اقتدار میں انہوں نے پورے ملک بھارت کو منظم اور متحد رکھا۔ جہاں بھی بغاوت کی خبر ملی، سختی سے باغیوں کا سر کچلا، لیکن ان کے بعد دہلی کے تخت پر جو بادشاہ ہوئے ان میں اکثر نااہل اور کمزور ثابت ہوئے، جس کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کے راجاؤں اور نوابوں اور صوبے داروں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی خود مختار اور آزاد حکومتیں بنا لیں۔ ہندوستان میں جاری اس آپسی جنگوں اور دہلی کے بادشاہ کی کمزوری کی وجہ سے تجارت کے نام پر آنے والے انگریزوں نے بھی اپنے پیر مضبوطی سے جما لیے، اور ان لوگوں نے یہاں کے نوابوں اور راجاؤں کو مزید آپس میں لڑا کر ملک کے ایک بڑے حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس زمانے میں جنوبی ہندوستان کی ایک مشہور ریاست میسور تھی، جو آج کل ریاست کرناٹک میں واقع ہے۔ وہاں بھی ایک راجا کی حکومت تھی۔ اسی راجا کی فوج میں حیدر علی ملازم تھے۔ انگریز اس ریاست پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے، لیکن حیدر علی جیسی شخصیت نے انگریزوں کے اس ارادے کو بھانپ لیا اور اس نے ان کے خلاف بغاوت علم بلند کیا۔ شیر ہندوستان سلطان ٹیپو اس باہمت باپ حیدر علی کے بیٹے تھے، جنہوں نے ہندوستان میں پہلی بار انگریزوں کو للکار کر یہ کہا تھا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے آباء و اجداد قریش نسل سے تھے۔ ان کے بزرگ محمد بہلول مکے سے روزگار کی تلاش کے لیے پہلے بغداد اور پھر وہاں سے ہندوستان آئے۔ چند ماہ بعد دہلی میں قیام کیا۔ یہاں انہوں نے گلبرگ کی شہرت سنی تو اپنے 2 لڑکوں علی محمد اور ولی محمد کے ساتھ دہلی سے گلبرگہ آ کر مقیم ہو گئے۔ اس وقت یہ شہر بیجاپور کے بادشاہوں کے قبضے میں تھا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بیٹوں علی محمد اور ولی محمد کی شادیاں کی۔ علی محمد کی شادی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے خاندان میں ہوئی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علی محمد کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ یہی علی محمد حیدر علی کے دادا اور سلطان ٹیپو کے پردادا تھے۔ سلطان ٹیپو کے پردادا علی محمد کچھ سال گلبرگہ میں رہنے کے بعد بیجاپور چلے گئے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں فتح محمد سب سے چھوٹا تھے۔ فتح محمد کی بیوی کا نام مجیدہ بیگم تھا۔ فتح محمد کے 3 بیٹے شہباز، ولی محمد اور حیدر علی تھے۔ حیدر علی کی پیدائش سے پہلے فتح محمد نے اپنی بیوی مجیدہ بیگم کو اس زمانے کے ایک مشہور صوفی بزرگ کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے بچے کے لیے دعا کریں۔ بزرگ نے یہ خوشخبری دی کہ جو بیٹا ہوگا وہ تاریخ میں بہت شہرت حاصل کرے گا، اس کا نام حیدر علی رکھا جائے۔ جب فتح محمد کے یہاں 1561 میں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اس کا نام حیدر علی رکھا۔ فتح محمد اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے گلبرگہ کے صوبے دار عابد خان کی فوج میں نوکری کرنے لگے۔ فوج میں انہوں نے اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے خوب جوہر دکھائے، جس کی وجہ سے صوبے دار عابد خان نے انہیں ایک اہم منصب پر فائز کر دیا۔ بھی حیدر علی صرف 5 سال ہی کی تھے کہ انہوں کے والد فتح محمد ایک جنگ کے دوران مارے گئے۔ حیدر علی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اپنے بڑے بھائی شہباز کے ساتھ میسور چلے آئے، جہاں ان کا چچا زاد بھائی راجا کی فوج میں ملازم تھا۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کی دیکھ بھال کی، انہیں فوجی تربیت دی۔ غربت اور تکلیفوں کا حیدر علی اور ان کے بھائی شہباز دونوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب حیدر علی کی عمر 15 سال ہوئی تو اس کے چچا زاد بھائی نے انہیں راجا کی فوج میں بھرتی کروا دیا۔ راجا اور اس کے وزیر اعظم نند راج نے حیدر علی کی قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر انہیں شروع ملازمت کے دنوں میں ہی 50 سواروں کا افسر مقرر کر دیا۔ جب حیدر علی کی عمر 19 سال ہوئی تو فخرالنساء عرف فاطمہ بیگم سے ان کی شادی ہوئی۔ یوں یہ سلسلہ بہت آگے تک جاری رہا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان ایک بہادر لیڈر تھا اور ہمیشہ
یہی کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بہت بہادر لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ حکمرانوں اور ہمارے حکمرانوں میں ٹیپو سلطان جیسی بہادری اور جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔